کام ہم انشاءاللہ بہت جلد شروع کریں گے. وہ ہم ڈیم کے لیول کو برقرار رکھنا یہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے. زیادہ سے زیادہ اگر ہم وہاں سے پانی لے لیں تو 40 سے 70 کیوسک. اب میٹنگ کیا جی دسمبر کے آخر میں اس کو رپورٹ لاؤ. دسمبر تو وہ تو جم جائیں گے وہاں پر. یہ عوام کا کام نہیں ہے. ہم نے ان کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا انہی کاموں کے لیے جو ہمارے. تو اب لوگوں کی دلاسے سے تنگ آگے انتظامیہ سے حکومت سے وفاق اور صوبے کے آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی اور میں ہوں منظر امین. ان دنوں اسکردو کے اندر جو حالات ہیں وہ انتہائی اہم موڑ کی جانب گامزن ہے, جہاں پر آغا باقر الحسینی صاحب امام جمعہ و جماعت اسکردو نے ایک تحریک کا آغاز کیا جو کہ شتم نالہ ڈائیورژن کے حوالے سے تھی. یقیناً عوامی نمائندوں کی طرف سے دکھائی جانے والی بے حسی اور محکمانہ جو کمزوریاں تھیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت عوامی شعور کے ذریعے سے اور عوامی طاقت کے ذریعے سے اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ تحریک انتہائی زوروں پر ہے اور اس کے جو مرحلہ وار سلسلے ہیں, عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ اس وقت بہت زیادہ زور پکڑ چکا ہے, جو کہ نہ صرف گلگت بلتستان کے اندر پھیل رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان سے باہر, پاکستان سے باہر جو مقیم ممالک میں جو مقیم گلگت بلتستان کے عوام ہے انہوں نے بھی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اس کے بعد اس تحریک کو مزید مستحکم سمجھا جا رہا ہے اور اسی کی کڑی میں کل آغا باقر الحسینی صاحب نے خود جا کر ڈائیورژن والا ایریا ہے اس کی نہ صرف انہوں نے ان کا سروے کیا بلکہ سروے ٹیم کے ساتھ گئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اسکردو ٹی وی کو ٹائم دیا. یقیناً کل آپ دیوسائی گئے ہیں اور جانے کے بعد آپ نے حالات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. اوورال کیا صورتحال بنی اور جو ٹیم آپ کے ساتھ گئی تھی ان کی کیا جو ہے سجیشنز ہیں, کیا مشورے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس عمل سے بہتری کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں اور اگلا راہ عمل آپ کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میں آپ اسکردو ٹی وی کو میں تہ دل میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ اس مہم میں شریک ہیں. اس کا بھی میں تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اس رب العزت جو ہمارا خالق ہے, ہمارا رازق ہے, جو ہماری موت اور حیات ان کے ہاتھ میں ہے, انہی کے اوپر امید کرتے ہوئے, انہی سے مدد مانگتے ہوئے یہ ایک مہم کا ہم نے آغاز کیا ہے. الحمدللہ اس مہم میں جو پہلا مرحلہ تھا, جو ہمارے آگاہی تھا لوگوں کو, عوام کو, جو متاثرین ہے ہمارے, جو خصوصاً اسکردو اور ملحقات علاقہ جات اور حسین آباد سے لے کر وہاں ہوتوں تک کہ عوام کو ان کو آگاہ کرنا تھا. الحمدللہ اس میں یہ پہلا مرحلہ ہمارے تقریباً اس کے 95% کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ابھی چند محلہ جات وہ لوگ ابھی کہہ رہا ہے کہ اپنے تعاون کے لیے وہ لوگ بلا رہا ہے. اب ہم نے دوسرے مرحلے میں بھی ہم نے قدم رکھا ہے. پہلا مرحلہ تقریباً کمپلیٹ کرتے کرتے ہم دوسرے مرحلے میں ہم نے قدم رکھا ہے کہ اس میں پہلا مرحلہ تھا, ہم نے جو ایک ٹارگٹ دی تھی 20 جون کو ہم نے سروے پہ نکلنا ہے. تو اس وقت اتفاقاً ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ہر ادارے سے کہ وہاں پر برف ہے, کہیں پر وہ 5 فٹ, کوئی 2 فٹ, کوئی 3 فٹ, یعنی بہت زیادہ برف ہے یہ کہا. تو قیاس آ رہے ہیں یہ ہوئی. تو اس وجہ سے ہم نے وہ 20 جون کو جو سروے پہ نکلنا تھا اس لیے ہمیں وہ میٹنگ نہیں کر سکا. سروے ٹیم کو مکمل جو سروے ٹیم جو ہمارے جو فکر میں ہے وہ مکمل سروے ٹیم ہمیں بنانے کا موقع نہیں ملا, کیونکہ برف کی وجہ سے, یہ جو اطلاعات کی وجہ سے ہم نے پھر کہا کہ چلو پھر 20 جون کو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ محسوس نہ کریں. تو میں نے ایک خاص ٹیم لے کر میں وہاں خود دیکھنے کے لیے برف ہے یا نہیں, جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق کیا برف ہے یا نہیں, برف کو دیکھنے کے لیے تھا. تو الحمدللہ وہاں پر جب گیا تو پھر برف وہ جس سائڈ کا ہمارا ٹارگٹ ہے, ابھی شتم کے کا ہمارے اوپر سوار کیا ہوا ہے, لیکن ہمارے پاس وہ دیوسائی میں بہت سارے نالے جات ہیں. تو ہم نے وہ نالوں کو دیکھنے کے لیے گیا جو ہمارا اصل جو ٹارگٹ تھا یہاں برگے سائڈ پر. اس کا مطلب ہے کہ وہ شتم کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شتم نہیں, شتم الگ ایک نالہ ہے, بالکل. یہ برگے الگ ایک نالہ ہے.
یہ بورگے نالا جو قریب ترین نالا ہے ہمارے یہاں، سب سے آسانی کے ساتھ جس سے قریب ترین نالا ہے جو ستارہ ٹاپ سے. تو کل جب وہاں پر گیا میں اور میری ٹیم، ہم وہاں پر گئے جس میں ہم نے انجینئر جو پہلے انہوں نے سروے کیا تھا ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے گیا، سروے ٹیم کو دوبارہ ان کو ساتھ لے کے گیا، اور ہم نے کچھ وہ ہم لیبل لینے کے لیے، تاکہ ہم سرسری ایک لیبل بھی لے لیں، اگر ہمیں وہاں پر اگر برف نہ ہوتا ہم سرسری ایک لیبل بھی لے لیں گے، یہ کہہ کر ہم وہاں پر گیا. تو الحمدللہ وہاں پر برف تو تقریباً جس سائڈ پر ہمارا ٹارگیٹ ہے اس سائڈ پر برف تقریباً جو جس اقدام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس طرف ابھی برف نہیں، وہ معاون ثابت ہو وہ. تو اب پھر بعد میں ہم وہاں پر گیا، میں خود گیا، میں اور انجینئر کی ٹیم باقاعدہ وہاں جہاں تک ہمارا ٹارگیٹ ہے جو لیول جو نکالنا تھا اس مقام تک ہم گئے. تو وہاں پر جب گیا تو ہمیں بہت ہی اطمینان محسوس ہوئی، وہاں پر مطمئن ہوئے کہ یہاں سے پانی لانے کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے الحمدللہ. صرف تھوڑا سا ایک دو جگہ پر ہے، اگر وہ بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ شاید کوئی 100-200 میٹر کے ایک جگہ ہے، وہ الا باقی سب کے سب میدانی علاقہ ہے. تو الحمدللہ وہاں پر جا کے بہت زیادہ مطمئن ہوئے. تو انشاءاللہ ہم نے ابھی وہ دیکھا، جگہ کو ہم نے دیکھ کے آیا ہے. ابھی انشاءاللہ باقاعدہ ایک سروے ٹیم ہم بنائیں گے تاکہ مکمل اس کے جگہ کی نشاندہی کریں، باقاعدہ مکمل جو جہاں سے ہمارے جو پروگرام ہے یا کول ہو یا پائپ لائن جو زیادہ مؤثر جو ہے پائپ لائن کے لیے ہم نے وہ جگہ کو اب باقاعدہ نشاندہی انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر ہم ٹیم تشکیل دیں گے. پھر انشاءاللہ پھر میں خود بھی انشاءاللہ اس میں پھر شریک ہوں گے، ساتھ رہوں گا انشاءاللہ، وہاں پر سروے میں ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. پھر وہ سروے کرنے اب مختلف جگہ ہے جو ہم قریب ترین نزدیک ترین جگہ کے ہم نشاندہی کریں گے تاکہ ہمارے اوپر بوجھ کم ہے اور پانی کی مقدار جو ہم نے پانی کی مقدار بھی ہم نے تعین کی ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ یہاں کی کیپیسٹی نہیں ہے. ہمیں چاہیے ڈیم کے لیول برقرار رکھیں، ڈیم کی لیول کو برقرار رکھے تاکہ ہمارے لیے پینے کے پانی، آبپاشی کے پانی کے لیے وہ مشکلات نہ ہو، قحط سالی نہ ہو. تو وہاں سے جو دیوسائی میں جو پانی وہ سارے لانے کے لیے کدھر جائیں گے؟ وہ سارے پانی وہ سارے لانے کی وہ ایسا ارادہ ہمارا نہیں ہے، کسی کو ہم نقصان دینا وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم ڈیم کے لیول کو برقرار رکھنا یہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے. اور ہمارے لیے پینے کے پانی، یہ ہمارے پینے کا پانی میسر ہو ہر کسی کے لیے، اور آبپاشی کے لیے پانی جو کافی مقدار میں ہمیں پانی ملے اس حد تک کہ ہم نے یہی ارادہ رکھا ہے کہ جس کے لیے ہمارا تقریباً زیادہ سے زیادہ اگر ہم وہاں سے پانی لے لیں تو 40 سے 70 کیوسک، اس سے زیادہ کا پروگرام نہیں ہے. اس سے زیادہ یہاں کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے یہاں سے. پھر اب یہ جو پانی نکل کے اگر اس زیادہ ہونے کی وجہ نکل کے آنے کی وجہ سے ہرگیسا نالا ہے، اسپل وے جو ہرگیسا نالا ہے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، کیونکہ اب وہاں پر بہت سارے آبادی بڑے ہیں تو ان سب کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. ہمیں تحفظ کے ساتھ ہماری مشکلات بھی حل ہو. تو الحمدللہ کل ہم وہاں پر جا کے انتہائی کو مطمئن ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم بہت جلد انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر باقاعدہ ہم سروے ٹیم تشکیل دیں گے. ممکن ہے ہمیں اس میں اب یہاں کے انتظامیہ بھی ہمیں بار بار کہہ رہے کہ سروے پر ہم خود بھی ساتھ جائیں گے، تعاون کرنے کے وہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سروے پر ہم ساتھ جائیں گے. تو انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر ہم سروے ٹیم ہم تشکیل دیں گے. اس میں ہم انجینئر بھی رکھیں گے انشاءاللہ، بہترین سے بہترین انجینئر، لوکل انجینئر. انتظامیہ سے بھی ہم کیا کہتے ہیں پی ایچ ای سے ہم وہاں سے بھی انجینئر لیں گے، اور ہمارے دیسی انجینئر بھی وہ بڑا ماہر ہے الحمدللہ، جو ان کے لیے بہت بڑی تجربے ہیں. بہت سارے کلیں انہوں نے نکالے، اب بھی ہمارے پاس افراد موجود ہیں ایسے کل نکالنے والے جو تقریباً 16 میل کے ایریا سے کل نکال کے لانے والے سے بھی افراد ہمارے پاس موجود ہیں. ان کو بھی ہم ہائر کریں گے انشاءاللہ چند دن کے اندر ہم. عوام جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ کل کا جو آپ کا سروے تھا یا کل کا جو آپ کا دورہ تھا وہ یقیناً صرف اس بات کو دیکھنے کے لیے جانا تھا کہ کیا وہاں پر جو مطلوبہ مقدار میں برف ہے یا کیونکہ سروے کے لیے جانے کے برف ہے تو سروے نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم دیکھنے کے لیے گیا تھا برف ہے یا نہیں. تو الحمدللہ برف نہیں ہے. برف عوامی رائے میں کیونکہ آپ کی جو اس وقت شمولیت ہے عوام میں وہ بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے، اور عوام خود چاہ رہے ہیں کہ خود آپ کے ساتھ جائیں.
تو مطلب یہ ہے کہ ابھی نہ کوئی سروے کی بات ہے، صرف یہ حالات کو دیکھنے کے حالات کو کام کر رہے دیکھ ہیں۔ انشاءاللہ سروے ابھی فوراً کریں گے، ابھی انشاءاللہ اسی انشاءاللہ کام ہم انشاءاللہ بہت جلد شروع کریں گے، بہت جلد شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور آغا صاحب انہی دنوں میں آپ کے دیوسائی جانے سے ایک روز قبل غالباً چیف سیکرٹری بلوچستان بھی تشریف لائے تھے اور ان کی ملاقات آپ سے ہوئی تھی، تو اس میں کیا اہم اقدامات، جو کہ یہاں پر آپ نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ یقیناً جو تعاون ان سے ہو سکتا ہے وہ کرے گی، لیکن صوبائی سطح پر کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب کا ایک کافی رول ہے، تو ان کے ساتھ آپ کی کیا گفتگو ہوئی اور ان کا کیا جو ہے رویہ تھا یا انداز تھا جو آپ کے ساتھ ہوا؟ گورنمنٹ کے انداز ہم سے زیادہ بہتر آپ لوگ خود ہر ایک سے ملتے ہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ابھی ہیں۔ اس ملاقات میں آپ کے ساتھ ہوئی تو ملاقات ہمارے ساتھ ہوئی ہے، لیکن ان کے انداز تو آپ لوگ سب جانتے ہیں نا، انداز وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ بس یہ اس کے لیے جی فلان یہ ہے وہ ہے فلان ہے فلسطان، اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا ہے جی وہ ٹیم تشکیل دیں گے، اس کے لیے کیا جی ابھی وہ اسمبلی میں کیا یا کابینہ میں میٹنگ ہوئی، اب میٹنگ کیا جی دسمبر کے آخر میں اس کو رپورٹ لاؤ، دسمبر تو وہ تو جم جائیں گے وہاں پر، وہ سارے جم جائیں گے، کوئی جا نہیں سکتے وہاں پر، اتنی سخت سردی میں نہ کام کر سکتے ہیں وہاں پر۔ وہ اس قسم کے وہی چیف سیکرٹری بھی وہی اس قسم کی دلاسا دینے والی باتیں کرتا ہے۔ تو اب لوگوں کی دلاسے سے تنگ آ کے انتظامیہ سے، حکومت سے، وفاق اور صوبے کے ان سے تنگ آ کے ہمیں مجبور ہوا، واللہ یہ حکومت کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ ہم نے ان کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا انہی کاموں کے لیے جو ہمارے لیے سہولت مہیا کرے، تو یہ لوگ وہی دلاسا دیتا ہے۔ چیف سیکرٹری کی باتوں سے ہمیں اتنا مطمئن نہیں ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ آغا صاحب۔ ناظرین آپ نے سنی ان کی گفتگو اور آپ یقیناً جان چکے ہوں گے کہ بیسک جو بنیادی مقصد ہے، فی الحال جو شتون نالے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ شتون نالہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر برگے کی جانب سے یا آس پاس جو نالے جو متعلقہ نالے ہیں دیوسائی سے براستہ ستارہ جو ڈیم میں شامل ہو رہے ہیں ان کی ڈائیورژن کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم مقصد ہے کہ وہ صرف اتنی مقدار میں ہی پانی کو لانا ہے جتنی مقدار یہاں اسکردو کے لیے ضرورت ہے، اور ڈیم کی کیپیسٹی اسی حساب سے۔ بہت جلد اگلا لائحہ عمل طے ہوگا جہاں پر سروے ٹیم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ جو کام کا آغاز ہوگا وہ بہت جلد کیا جائے گا، اور جو بھی تعاون کریں گے ان کے ساتھ یقیناً ان کا تعاون لیا جائے گا، لیکن اوورآل اس تمام تر جو تحریک ہے اس کو عوامی لیول پر اور عوامی سطح پر ہی اس کو لے کر آگے بڑھا جائے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ عنایت انو اور منظور ایمن کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ۔